वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे, इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंड मूवमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ करें आज IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए। ये लम्हा फिक्रिया नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है। शुमाली बलोचिस्तान में योब गैरिसन पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। IMF का आज इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शुमाल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय। IMF ने अब फाइनेंसिंग फर्क के प्लान की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत ने IMF को रवा माली साल में बिजली फी यूनिट 4 रुपए महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया। ज़राए ने बताया कि रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। अमरीका ने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़िल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी राबते जारी रहेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के तनाज़ुर में तमाम मज़ाहिब के एहतराम से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश करारदाद पर आज वोटिंग का इम्कान। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से करारदाद की मुखालफत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में जोर दिया गया है कि ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासर को इंसाफ के जहने में लाया जाएगा। भाटी गेट लाहौर में घर में आतशरस की 10 अफराद झुलस हो गए। जराये के मुताबिक हमला समिया में घर के अंदर फ्रिज को लगे स्टेबलाइजर में आग लगने की वजह से पेश आया, जिसमें सारे घर को लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू करते हुए आग पर काबू पा लिया और जाँ बख्श अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम में कबाइल के माबैन 5 रोज की जारी झड़पों के दौरान जाबहक अफराद की तादाद 16 हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए फौज और एसपी तलब कर ली गई। 5 रोज तक जायदाद के तनाज़े पर 2 कबाइल के माबैन फायरिंग का सिलसिला शुरू। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में अब तक 16 अफराद जाबहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 13 पार्टियों का भानुमती का कुंभा अनकरीब एक दूसरे का पोस्टमार्टम करने ही वाला है। उनकी हांडी चौक और चौराहे में फटने वाली है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि 20 तारीख से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
इलेक्शन 60 या 90 दिनों में होते हैं। इसका फैसला 10 अगस्त तक हो जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल पानी पूरी गोलगप्पे के नाम कर दिया। बहुत से ममालिक में पानी पूरी को गोलगप्पे भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत जनूबी एशियाई ममालिक में बहुत शौक से खाए जाते हैं। एशिया कप के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। चेयरमैन IPL अरुण धमाल ने भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय बोर्ड के खजांची अरुण धमाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ज़का अशरफ और जय शाह की मुलाकात में सिर्फ एशिया कप के शेड्यूल को फाइनल किया गया। पाक भारत टीमें अगर फाइनल में पहुंचती भी हैं तो ये भी श्रीलंका में ही होगा। शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ मॉडल, मेजबान और अदाकारा नताशा हुसैन का कहना है कि वो शहरोज सब्जवारी को अदाकार नहीं समझती। उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में काम सिर्फ अपने वालिद की वजह से मिला है। उन्होंने आमना हक को बेहतरीन मॉडल और बुरी अदाकारा करार दिया। इस्लामी फतोहात पर मबनी सीरीज कुर्लुस उस्मान में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार ब्रॉक और दिलपत ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। इंस्टाग्राम पर ब्रॉक ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान में फैशन ब्रांड का सफीर मुकर्रर किया गया है। और महकमे मौसमियात ने मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। आज शाम से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में बड़ी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन उसका ऐलान करेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज IMF बोर्ड की मीटिंग है, दुआ करें कि IMF प्रोग्राम मंजूर हो जाए। कि लम्हा फख्र या नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम जगह जगह जाकर उधार मांगे और IMF की मिन्नतें करें। जिंदगी गुजारने का यह तरीका नहीं है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। चीन को महसूस हो गया था कि पाकिस्तान मुश्किल में है, इसलिए उसने हमारा भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड कायम दायम रहना चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत अवाम के वोटों से आए वो तालीम को पहली तरजीह दे। तालीम का फरोग सियासत नहीं, इबादत है। ये वक्त है कि हम तालीम पर पूरी तवज्जो दें। हमेशा तालीमी वज़ाइफ बढ़ाने की कोशिश की। तालीम के जरिए ही दुनिया में तरक्की हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज IMF बोर्ड की मीटिंग है,
دعا کریں آج IMF پروگرام منظور ہو جائے. یہ لمحہ فخریہ نہیں، لمحہ فکریہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم جگہ جگہ جا کر ادھار مانگے اور IMF کی منتیں کریں. زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں. اب ایسے کام نہیں چلے گا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ شمالی بلوچستان میں یوب گیریزن پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. 4 جوان جس میں شہید ہو گئے. دہشت گردوں نے یوب گیریزن میں گھسنے کی کوشش کی ہے. ISPR کے مطابق ڈیوٹی پر موجود فوجیوں نے دہشت گردوں کی اس کوشش کو روکا، جس میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو علاقے میں گھیر لیا گیا. کلیئرنس آپریشن میں اب تک 3 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ شمالی بلوچستان میں یوب گریزن پر دہشت گردوں کا حملہ، 4 جوان شہید ہو گئے ہیں. دہشت گردوں نے یوب گریزن میں گھسنے کی کوشش کی. ISPR کے مطابق ڈیوٹی پر موجود فوجوں نے دہشت گردوں کو اس کوشش کو روکا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کو علاقے میں گھیر لیا گیا. کلیئرنس آپریشن میں اب تک 3 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. IMF نے آج اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کے شامل ہونے کی تصدیق کر دی. پاکستان اور IMF کے درمیان ایکسٹرنل فائنینسنگ کا معاملہ طے پا گیا. IMF نے فائنینسنگ فرق کے پلان کی منظوری بھی دے دی. اس طرح IMF بورڈ میٹنگ سے پہلے ایک اور شرط پوری ہو گئی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے پاکستان کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا. ذرائع کے مطابق IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، چین، سعودیہ اور UAE سے فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. جی بالکل. رواں مالی سال کے دوران چین سے $3.5 ارب کی فائنینسنگ کا انتظام کیا جائے گا. وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق سعودی عرب سے $2 ارب اور UAE سے $1 ارب کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک سے $50 کروڑ کی فائنینسنگ اور عالمی بینک سے $50 کروڑ کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. پاکستان اور IMF کے درمیان 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت IMF کا ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا. جی بالکل. آپ کو بتائیں کہ IMF نے آج اجلاس کے ایجنڈے میں پاکستان کے شامل ہونے کی تصدیق کر دی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان ایکسٹرنل فائنینسنگ کا معاملہ طے پا گیا ہے. IMF نے فائنینسنگ فرق کے پلان کی منظوری دے دی ہے. اس طرح IMF بورڈ میٹنگ سے پہلے ایک اور شرط پوری ہوگی. وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے پاکستان کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا ہے. وہیں دوسری جانب حکومت نے IMF کو رواں مالی سال میں بجلی فی یونٹ ₹4 مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $2,340 ارب پر محدود کیا جائے گا. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے 400 ارب سے زائد جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی دی ہے. گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یہ رقم ایک ساتھ میں جاری کی جائے گی. ذرائع نے کہا کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال گردشی قرضے میں $122 ارب کا اضافہ ہوگا. IMF کو آئندہ مالی سال گردشی قرضے میں کوئی اضافہ نہ ہونے کا پلان دیا گیا ہے. گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں $4 کا اضافہ ہوگا. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نادہندگان سے وصولیاں بہتر کی جائیں گی. پلان کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں مرحلہ وار اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت نے IMF کو رواں مالی سال میں بجلی فی یونٹ $4 مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا. ذرائع نے بتایا کہ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $2,340 ارب پر محدود کیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے 400 ارب سے زائد جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی. گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یہ رقم ایک ساتھ میں جاری کی جائے گی. ذرائع نے کہا کہ مجموعی طور پر رواں مالی سال گردشی قرضے میں $122 ارب کا اضافہ ہوگا. IMF کو آئندہ مالی سال گردشی قرضے میں کوئی اضافہ نہ ہونے کا پلان دیا گیا ہے. گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں $4 کا اضافہ ہوگا. حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نادہندگان سے وصولیاں بہتر کی جائیں گی.
امریکہ نے کہا کہ IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ خوش آئند ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے اقتصادی کامیابی کی مدد غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے ساتھ تکنیکی رابطے جاری رہیں گے۔ پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط کریں گے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتا، وہ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھے۔ عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی اصل بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط رہیں۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری اور اقتصادی تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ خوش آئند ہے۔ اس مشکل وقت میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے اقتصادی کامیابی کی مدد غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے ساتھ تکنیکی رابطہ جاری رہے گا۔ پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط کریں گے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک پر دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ امریکہ یا چین سے تعلقات رکھے۔ عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی اصل بنیاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے راستے تلاش کرتے رہیں گے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید بڑھیں۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری اور اقتصادی تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تناظر میں تمام مذاہب کے احترام سے متعلق پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں پیش قرارداد پر آج ووٹنگ کا امکان ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں قرآن کریم کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی ہر قسم کی مذمت کی گئی اور زور دیا گیا ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث عناصر کو انصاف کے گٹھیرے میں لایا جائے، ایسے قوانین بنائے جائیں تاکہ بے حرمتی کے واقعات میں ملوث عناصر کو سزا دی جائے، منافرت، دشمنی اور تشدد پر اکسانے والوں سے بھی نمٹا جائے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی کونسل کے سربراہ سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ مختلف ممالک کے قوانین میں خامیوں کی نشاندہی کریں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی اس تصور کے ساتھ کی گئی کہ اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ رائے کے اظہار کی آزادی ناگزیر ہے مگر منافرت پر مبنی تقریر کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ فرانس کے سفیر نے کہا کہ انسانی حقوق لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں، مذاہب، عقائد یا ان کی علامتوں کا نہیں۔ اقوام متحدہ یا کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کیا چیز مقدس ہے اور کیا نہیں۔ برطانوی سفیر نے کہا کہ یہ واضح کرنا مشکل ہے کہ کہاں آزادی اظہار ناقابل قبول ہو جاتا ہے، جبکہ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اس مسودے کے خلاف ووٹ دے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تناظر میں تمام مذاہب کے احترام سے متعلق پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پیش قرارداد پر آج ووٹنگ کا امکان ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں قرآن کریم کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی ہر قسم کی مذمت کی گئی ہے اور زور دیا گیا کہ ایسے واقعات میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایسے قوانین بنائے جائیں تاکہ بے حرمتی کے واقعات میں ملوث عناصر کو سزا دی جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ طارق افغانستان میں مارا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے بڑی خبر آپ کو دیں کہ اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامیر بھاشا ڈیم کے سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گردی حملے کا ماسٹر مائنڈ طارق افغانستان مارا گیا ہے۔ افغان خبر رساں ادارے کے مطابق کل عدم TTP کا سرغنہ طارق افغانستان کے صوبے کنٹر میں ہلاک ہوا ہے۔ افغان خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ TTP کے ایک سینئر کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ طارق رفیق عرف بٹن خراب کا رابطہ کل سے منقطع ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے تاحال نہیں آئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر طارق رفیق کی شدید زخمی حالت میں تصاویر وائرل ہیں جن میں اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے کہ اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ طارق افغانستان میں مارا گیا ہے۔ افغان خبر رساں ادارے کے مطابق کل عدم TTP کا سرغنہ طارق افغانستان کے صوبے میں ہلاک ہوا ہے۔
افغان خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ایک سینئر کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ طارق رفیق عرف بٹن خراب کا رابطہ کل سے منقطع ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں مکان میں آتش زدگی سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں 6 بچے، 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھاٹی گیٹ کے علاقے محلہ سمیہ میں ایک گھر کے اندر فریج کو لگے اسٹیبلائزر میں آگ لگی جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کے مطابق مکان میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پایا، جبکہ حادثے میں مرنے والوں کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے گھر میں آگ لگنے سے 10 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی نے افسوسناک واقعے پر کمشنر لاہور ڈویژن سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے واقعے کے جامع تحقیقات کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں مکان میں آتش زدگی ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں 6 بچے، 3 خواتین کے ساتھ 1 مرد شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق بھاٹی گیٹ کے علاقے محلہ سمیہ میں ایک گھر کے اندر فریج کو لگے اسٹیبلائزر میں آگ لگی جس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو کے مطابق مکان میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ خیبر پختونخوا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائل کے مابین 5 روز سے جاری جھڑپوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو چکی ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور ایف سی طلب کر لی گئی ہے۔ 5 روز قبل نوشہرہ میں جائیداد کے تنازع پر 2 قبائل کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 16 افراد قتل اور 50 سے زائد زخمی ہیں۔ قبائلی مائدین اور فورسز کے تعاون سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے حالات پر قابو پانے کے لیے کوششیں تاہا جاری ہیں۔ جی بالکل، سوائی محکمہ داخلہ کے مطابق متنازع زمین پر ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال معمول پر آنے تک فوج تعینات رہے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قبائل کے مابین 5 روز سے جاری جھڑپوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور ایف سی طلب کر لی گئی ہے۔ 5 روز قبل نوشہرہ میں جائیداد کے تنازع پر 2 قبائل کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 16 افراد قتل اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ قبائلی عمائدین اور فورسز کے تعاون سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے حالات پر قابو پانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب عدم برداشت نے خونی رشتوں کو خون آلود کر دیا۔ گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے فائرنگ کر کے ایک دوسرے کی جان لے لی۔ افسوسناک واقعہ کھڑیاں والا کے علاقے رسول پورہ میں پیش آیا، جہاں گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فائرنگ سے قریب بیٹھی بوڑھی دادی اماں بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدم برداشت نے خونی رشتوں کو خون آلود کر دیا۔ گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے فائرنگ کر کے ایک دوسرے کو ہی جان سے مار ڈالا۔ افسوسناک واقعہ کھڑیاں والے کے علاقے رسول پورہ میں پیش آیا، جہاں گھریلو تنازع پر 2 بھائیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 13 پارٹیوں کا بھان متی کا کنبہ عنقریب ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے ہی والا ہے۔ ان کی ہانڈی چوک اور چوراہے میں پھٹنے والی ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 20 تاریخ سے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ الیکشن 60 یا 90 دنوں میں ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ 10 اگست تک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے الیکشن کے ساتھ ہوا وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی اپنی تاریخ دے رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی انگشت بدنداں فیصلے دے گی اور الیکشن ہو کر ہی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تیاری میں مشغول ہے۔ نواز شریف کی نااہلی آئینی ترمیم بھی ختم کر سکتی ہے۔ نواز شریف نے اپنا احتساب قومی اسمبلی سے شروع کیا، خود خطاب کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا جے آئی ٹی بنا دے، انہوں نے کہا بنا دے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کو دفاع کا پورا موقع دیا ہے۔
5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا مگر قطری خط 1122 کا کردار ادا نہیں کر سکا اور تاحیات نااہل قرار پائے۔ نواز شریف سعودی عرب تحریری معافی نامہ مانگ کر گئے۔ لندن میں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر بیماری کا بہانہ بنا کر گئے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 13 پارٹیوں کا بھانمتی کا کنبہ عنقریب ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرنے ہی والا ہے، ان کی ہانڈی چوک اور چوراہے میں پھٹنے والی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 20 تاریخ سے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ الیکشن 60 یا 90 دنوں میں ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ تو 10 اگست تک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے الیکشن کے ساتھ ہوا وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی اپنی تاریخ دے رہا ہے لیکن سپریم کورٹ بھی انکشت بدندا فیصلے دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف توشہانہ کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی رہنما چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک بار پھر پیش ہونے کی زحمت نہیں کی۔ عدالت نے آج استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو رقم حاصل کی گئی ان کی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، چوری کی ہے تو جواب تو دینا پڑے گا۔ ہمیں کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، تلاشی دو، اپنی باری آئی ہے تو سر پر بالٹی ہے۔ ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں، آپ کو عدالت میں آ کر توشہ خانہ کی چوری کا جواب دینا ہوگا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے مظاہرین کو ریلیف دیا جائے۔ ہندوستان میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمارا دوست ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف توشہ خانہ کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک بار پھر پیش ہونے کی زحمت نہیں کی۔ عدالت نے آج استفسار کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو رقم حاصل کی گئی ان کی منی ٹریل کوئی نہیں ہے، چوری کی ہے جواب تو دینا ہوگا۔ ہمیں کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، تلاشی دو، اپنی باری آئی ہے تو سر پر بالٹی ہے۔ ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں، آپ کو عدالت میں آ کر توشہ خانہ کی چوری کا جواب تو دینا ہوگا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکومت کہہ رہی ہے 9 مئی کے مظاہرین کو ریلیف دیا جائے۔ ہندوستان میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی ہمارا دوست ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ختیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 بینچ نے درخواستوں پر 26 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ بینچ نے ختیجہ شاہ، محمد سعید، رضوان ضیاء اور زبیر ملک کی حراست کے خلاف درخواستیں خارج کی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا، قانون اپنا راستہ بنا رہے ہیں، اس مرحلے پر درخواست گزاروں کی حراست کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قانونی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کو قانون کے تحت شناخت کی جائے گی۔ بدقسمت واقعات نے ایک چارج ہجوم کی عدم برداشت اور خطرناک جنوبی کیفیت کو عیاں کیا۔ 9 مئی کے واقعات نے سول عدالتی نظام کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اس واقعے سے پہلے عوام نے جناح ہاؤس میں ایسی توڑ پھوڑ نہیں دیکھی تھی۔ اعلیٰ عدالت نے کہا کہ لوگوں کا غصہ سول اور فوجی قیادت پر تھا، لیکن جو اس دن ہوا وہ ناقابل وضاحت تھا۔ بہرحال ریاست نے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ بلا شبہ ملزمان کے قانونی حقوق ہیں جن کا عدالتیں تحفظ کرتی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے۔ بلوچستان عوامی پارٹی انتخابی نشان گائے سے مایوس ہے۔ نیا نشان انسانی آنکھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں پارلیمانی لیڈر خالد مکسی، وزیر مملکت احسان ریکی، سینیٹر نصیب اللہ بازئی، سینئر وزیر نور محمد دمڑ اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ اجلاس کے شرکاء نے پارٹی امور اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت کی ہے۔ بعد ازاں بلوچستان پارٹی کے ایک وفد نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سے ملاقات کی اور نئے نشان کی الائٹمنٹ کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بلوچستان عوامی پارٹی انتخابی نشان گائے سے مایوس ہے۔ نیا نشان انسانی آنکھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔
صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پارلیمانی لیڈر خالد مقصی، وزیر مملکت احسان ریکی، سینیٹر نصیب اللہ بازئی اور سینئر وزیر نور محمد دمڑ اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ اجلاس کے شرکا نے پارٹی امور اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی۔ سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شیری مزاری کا نام ECL اور PIL کا لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے وزارت داخلہ اور FIA کو متعلقہ افسر تعینات کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ عدالت نے شیری مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ ECL میں آپ کا نام ہے تو کاپی کہاں ہے؟ شیری مزاری کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ECL میں نام ڈالنے کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا ہے، عدالت نے سوال کیا کہ اخباری خبر میں بھی آپ کا نام نہیں تو آپ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ عدالت نے شیری مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کے کیسز کا کیا بنا؟ وکیل نے جواب دیا کہ شیری مزاری کو کچھ کیسز سے نکال دیا گیا ہے، کچھ ابھی برقرار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت 19 جولائی تک ملتوی کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شیری مزاری کا نام ECL اور PNIL فہرست سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے وزارت داخلہ اور FIA کو متعلقہ افسر تعینات کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شیری مزاری کے وکیل سے سوال کیا کہ ECL میں آپ کا نام ہے تو کاپی کہاں ہے؟ شیری مزاری کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ECL میں نام ڈالنے کی کوئی کاپی نہیں، میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اخباری خبر میں بھی آپ کا نام نہیں ہے تو آپ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ خبر شامل کریں بین الاقوامی دنیا سے تو شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل جاپان کے مشرقی سمندر میں جا گرا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بیلسٹک میزائل نے 1 گھنٹے سے زائد پرواز کی، جس کے بعد وہ سمندر میں جا گرا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائل 74 منٹ تک فضا میں رہا، جس کا وقت مارچ اور اپریل میں ٹیسٹ کیے گئے میزائلوں سے چند منٹ زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا نے رد عمل میں کہا کہ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ جزیرہ نما کوریا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ روز کم جونگ ان کی بہن کم یو جنگ نے امریکی جاسوس طیارے کی جانب سے شمالی کوریا کی فضائی حدود میں 8 مرتبہ داخل ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل جاپان کے مشرقی سمندر میں جا گرا۔ رپورٹس کے مطابق بیلسٹک میزائل نے 1 گھنٹے سے زائد پرواز کی، جس کے بعد وہ سمندر میں گر گیا۔ تو وہیں دوسری جانب صومالیہ میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم اس میں موجود مسافر محفوظ رہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز پیش آئے حادثے میں کچھ مسافروں کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہوئی ہیں۔ طیارے میں عملے اور مسافروں سمیت 50 افراد موجود تھے۔ طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر پھسل کر ایک دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ حادثے کے بعد طیارے کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے صومالیہ سے، جہاں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، تاہم اس میں موجود مسافر محفوظ رہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز پیش آئے حادثے میں کچھ مسافروں کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طیارے میں عملے اور مسافروں سمیت 50 افراد موجود تھے۔ طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے پر پھسل کر ایک دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ حادثے کے بعد طیارے کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کا ایک خاندان بہت ہی منفرد ریکارڈ کا مالک ہے۔ یہ ریکارڈ خاندان نے بنایا نہیں، بلکہ قسمت کی طرف سے ان کے لیے
خود بنا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق لاڑکانہ کے امیر اور خدیجہ کی تاریخ پیدائش 1 اگست ہے، جبکہ ان کے 7 بچے بھی مختلف سالوں میں اس ہی دن پیدا ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امیر اور خدیجہ نے 1991 میں شادی بھی 1 اگست کو کی، جس کے 1 سال بعد 1 اگست کو ہی ان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ لاڑکانہ کے اس خاندان میں شامل 7 بچوں کی عمریں 19 سے 30 سال کے درمیان ہیں، جبکہ ان میں سے 2 بھائی اور 2 بہنیں جڑواں بھی ہیں۔ اس سے قبل ایک ہی دن پر خاندان کے سب سے زیادہ افراد کی پیدائش کا ریکارڈ امریکہ میں 5 بچوں کے پاس تھا، جو 1952 سے 1966 کے درمیان 20 فروری کو پیدا ہوئے تھے۔ عالمی شہرت یافتہ سرچ انجن گوگل نے اپنا ڈوڈل پانی پوری گول گپے کے نام کر دیا۔ بہت سے ممالک میں پانی پوری کو گول گپا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سمیت جنوبی ایشیائی ممالک میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ گول گپا ایک سٹریٹ فوڈ آئٹم ہے جو چنے اور آلو کے ساتھ کرسپی گول گپوں میں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ گوگل کی جانب سے آج 12 جولائی کے دن گول گپے کا ڈوڈل بنایا گیا اور ساتھ ہی گول گپے کی دلچسپ اینیمیٹڈ گیمز کو بھی شیئر کیا گیا۔ گوگل نے آج گول گپے کا ڈوڈل اس لیے بنایا کہ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں 2015 میں آج ہی کے دن ایک ریسٹورنٹ نے 51 قسم کے گول گپوں کے مختلف ذائقے پیش کر کے عالمی ریکارڈ بنایا تھا۔ ویلکم بیک۔ ایک بار پھر خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگی۔ قصور کے درجنوں دیہات زیر آب آنے سے راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور میاں کاشف سے، جو اس وقت دریائے ستلج پر موجود ہیں۔ جی شکریہ۔ میں اس وقت قصور دریائے ستلج پر موجود ہوں اور یہاں پر صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو اونچے درجے کے سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ دریائے ستلج میں جو ہے وہ پانی چھوڑا جا رہا ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی کی سطح تقریباً جو ہے وہ 1 فٹ تک جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے اور پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بلند ہونے کی وجہ سے جو ہے تلوار پوسٹ سے آگے کا جو علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ دھوپ سڑی کا گاؤں ہے، سیجرہ ہے، مبو کے دونا، اس کے بعد نگر ایمن پورا ہے، ان تمام جو بڑے گاؤں ہیں ان کا زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں میں جو ہے وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین دریائے ستلج کا علاقہ ہے، جہاں پر دوسری سائڈ پر جو ہے وہ مستے کی گاؤں ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مستے کی گاؤں میں جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے اور مکانات جو ہیں وہ ان کے گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تقریباً یہاں پر ہماری یہاں پر ایک شہری سے بات ہوئی ہے، علاقہ مکین سے بات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ 300 سے 400 لوگ وہاں پر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے گھروں سے نکل جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہیں وہ زندگی گزارے ہیں، لیکن تاحال جو ہے ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور محفوظ مقامات کی جانب جو ہے وہ رخ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جانور بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جانوروں کا چارہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور بات کی جائے تو انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جو یہاں کے سکولز ہیں ان میں گاؤں کے، لیکن وہاں پر بھی ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر بھی صرف اور صرف جو بینرز ہیں وہ آویزہ کیے گئے ہیں۔ ان سکولز میں فلڈ ریلیف کیمپ میں کوئی بھی سہولت جو ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ابھی میں مین راستے پر موجود ہوں، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2-2 فٹ پانی جمع ہے اور تمام راستے جو ہیں ابھی ہم ایک ٹرالے پہ بیٹھ کے جو ہے اس علاقے میں آئے ہیں تاکہ یہاں سے جو ہے اس علاقے کو جو ہے وہ کور کیا جائے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام علاقہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے، لوگوں کی ہزاروں ایکڑ جو تیار فصلیں تھی وہ تباہ ہو چکی ہیں، کئی مکانات جو ہیں وہ بھی گر چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے زوروں
खबर शामिल करें कोटद्दू से, जहां जुम्मन ताजरान की जानिब से मरकजी दफ्तर में मुशावरती कमेटी की तश्कील के हवाले से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जीटी रोड, थाना चौक और रेलवे रोड के ताजिरों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में ताजिरों को दरपेश मसाइल के बारे में गुफ्तगू भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से, जो इस वक्त चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान के साथ मौजूद हैं। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान के ज़ेर सदारत कोटद्दू अंजुमन ताजरान का जो एक इजलास मुनक़िद हुआ है। साथ इस वक्त चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर कौन कौन से मसाइल जो है वो ताजरान ने आपके सामने रखे हैं, किस तरह से हल होंगे? करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को आज मैंने दावत दी थी, 15 से 20 लोगों को बुलाया हुआ था। सिर्फ इसलिए बुलाया था कि इस शहर के हवाले से एक मुशावरती कमेटी बनाई जाए और एक इंतज़ामी कमेटी बनाई जाए। जो लोग हैं वो बाइख्तियार लोग हों, तो आज हमने उसका फ़ैसला किया है। मुशावरती कमेटी में तमाम लोग हमारे शामिल हुए हैं और तमाम रोड्स, हमारा जीटी रोड, रेलवे रोड, थाना रोड, इन 3 रोड से मैंने लोगों को बुलाया था। माशाल्लाह तमाम के तमाम लोग आए हैं और उनसे मुशावरत भी हुई है, इंतज़ामात के हवाले से मुशावरत भी हुई है, उनसे मसाइल के हवाले से मुशावरत भी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला उनसे मैंने कहा है कि जब हमारी इंतज़ामी कमेटी कंप्लीट हो जाएगी और हम बहुत से दोस्तों को अपने साथ शामिल कर लेंगे, तो हम शहर की इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे। पहले भी मैंने उनको बताया कि तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा मुझे अरसा हो गया है बतौर चेयरमैन के, बतौर सरपरस्त आला के, बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंजुमन ताजरान कोटद्दू की, कि उस हवाले से भी मेरे जो खिदमत मेरी थी मैंने पेश की अपनी, उसके लिए मैं दिन रात हाजिर हूँ। और आगे के लिए भी दोस्तों से यही मुशावरत हुई है कि उनका किसी किस्म का कोई मसला होगा, शहर के किसी रोड का, शहर के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला दुकानदार का होगा, इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और हम तमाम का इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि हम फौरी तौर पे जो है इंतज़ामी कमेटी बना के और उनके नाम जो है वो तमाम ओहदेदारान को, इंतज़ामिया के तमाम ओहदेदारान को दे दें, ताकि वो अब काम को आसानी के साथ कर सकें। बस जी बिल्कुल, चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी शफीकुर रहमान मेरे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहना है कि आज के इजलास का मकसद मुशावरती जो है वो कमेटी बनाना है, ताकि जो शहर रुख करें आरिफ वाला का, जहां पाकपतन रोड पर हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। आज ही पंजाब की हिदायत पर एसपी पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की सरबराही में डीएसपी पेट्रोलिंग मियां मोहम्मद यासीन बट्टू के ज़ेर निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट अहमद खान की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा सैदी से। जी रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफ वाला पाकपतन रोड पर, जहां पर पेट्रोलिंग पोस्ट के जवान हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इस कार्रवाई में अब तक इन्होंने क्या किया और क्या तक पहुंचे हैं ये। जी अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आईजी साहब ने पंजाब हाईवे पेट्रोल को चलाने का इख्तियार दे दिया है। इस वक्त जो है ना वो खसूसी कैंपेन चल रही है बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ और कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिल सवार हैं। तो मेरा पैगाम है तमाम मोटरसाइकिल सवारों के लिए कि वो बराए मेहरबानी हेलमेट खरीद कर मोटरसाइकिल चलाएं और अपनी जान की हिफाजत करें। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कम उम्र हैं उनके वालिदैन के लिए कि वो अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर हमने कोई कम उम्र बच्चा मोटरसाइकिल चलाता हुआ पकड़ लिया तो ना सिर्फ वो मोटरसाइकिल बंद होगी बल्कि उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो लिहाजा बराए मेहरबानी तमाम अशखास नोट कर लें कि जिसने भी मोटरसाइकिल पे सफ़र करना है वो हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल पे सफ़र करे और छोटे बच्चों को कभी भी। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से, जहां मुकवी डॉक्टर की अदम बाजियाबी पर एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता शब गुड्डू थर्मल पावर हाउस के मेन बाजार से एमएस डॉक्टर मुनीर अहमद नाइश को अगवा किया गया। अदम बाजियाबी पर वर्सा ने रात गए से सिंध पंजाब रोड को बंद करके धरना दे रखा है, जबकि पुलिस मुजाहिरीन से बात करने और रोड खुलवाने में मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा नजर आ रही है। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक डॉक्टर मुनीर अहमद नाइच को बाजियाब नहीं कराया जाएगा तब तक धरना भी खत्म नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहसील चूनिया में महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी है। क्लर्क एसोसिएशन, ड्राइवर यूनियन, पटवार यूनियन ने तहसील ऑफिस में कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी से रिटायरमेंट और इंक्रीमेंट विफाक के बराबर करने का मुतालबा किया है।
मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन अस्दी से। जी यावर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चुनिया एसी ऑफिस के सामने। यहाँ पे ये एसी ऑफिस के मुलाजिम हैं जो कि अपनी तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से इन्होंने कलम बंद एहतजाज किया है और ये सारे दफ्तर ऑफिस बंद करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस मामले में हमारे साथ ये एहतजाज करने वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, सगीर ऑल पंजाब एसोसिएशन और एफा के तमाम जो पर मौजूद हैं। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से जिस तरह वफाक नोट में वापस किया गया है लीव का, रिक्वेस्टमेंट का, रिटायरमेंट का और तनख्वाहों का 35%, इस तरह पंजाब में भी वफाक के बराबर किया जाए। और जब तक ना नोट को वापस नहीं होता हम पूरे पंजाब में इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। ये हड़ताल ये हम चुनिया में नहीं, लाहौर में हर जगह जगह हड़ताल होगी, पूरे पंजाब के मुलाजिम इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने खूब के गिर लाते रहेंगे और खूब का हासिल लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पंजाब ने जो नोटिफिकेशन मुलाजमीन पे मुआशी कत्ल के लिए किया है उसको वापस लेने के लिए ना सिर्फ चुनिया में बल्कि पूरे पंजाब में हड़तालें की जा रही हैं और हमारी क़यादत जो है वो लाहौर में बैठी हुई है। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होते ये तहसीलों में और ज़िले में जो है ना हड़ताल जारी रखेंगे और जब तक हमारे को हमें नहीं मिल सकते हम हड़ताल पे रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह आपने सुना कि इन सब का यही मुतालबा है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये इसी तरह एहतजाज पर ही रहे। वहीं दूसरी जानिब बोकाड़ा में भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की अपील पर दफातर में हड़ताल और तालाबंदी की गई। सरकारी मुलाजमीन ने दफ्तर में एहतजाज किया और तालाबंदी की। ज़िले सदर एपका गोहर अब्बास ज़ैरी ने बताया कि मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर एपका एजुकेशन रफीक मदनी का कहना था कि तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाए। दरिया रावी में भारत की जानिब से आबी जा रही है। हालिया बारिशों के बाद दरिया रावी में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर करोड़ों रुपए हथियाने वाली दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज भी ज़ेर आब आने का खदशा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूनस की इस खुसूसी रिपोर्ट में। दरिया रावी में हालिया शदीद बारिशों और भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी में सैलाबी हाई अलर्ट जारी, जिससे न सिर्फ इर्द गिर्द के देहात ज़ेर आब आ सकते हैं वहीं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज जिनमें अल रहमान गार्डन फेज 2 और अल जलील गार्डन के अलावा अल नूर ऑर्किड समेत शरकपुर रोड पर बनाई गई तमाम हाउसिंग सोसाइटीज रावी किनारे होने की वजह से ज़ेर आब आ सकती हैं। शरकपुर रोड के अलावा मेन जीटी रोड मुरीद के काला शकाको में नाला डेक के साथ वाक़या होने वाले अल कबीर टाउन, लाहौर स्मार्ट सिटी, एसए गार्डन, अर्बन सिटी समेत मुतादिद बनाई जाने वाली हाउसिंग सोसाइटी ज़ेर आब आ सकती हैं। और तो और 4 साल कबल सैलाबी सूरत हाल में नाला डेक में पानी ज्यादा आ जाने से एसए गार्डन मुकम्मल ज़ेर आब आ गया था, जिसके बाद एक नया लाहौर सामने आया। शहर को बेवकूफ बनाने वालों की हाउसिंग स्कीम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस बार भी नाला डेक में भारतीय पानी की वजह से शदीद तग़यानी का खदशा जाहिर है, जिससे ये हाउसिंग सोसाइटी ज़ेर आब आ सकती हैं। जिससे इन हाउसिंग सोसाइटीज की आम शहरियों को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाकर दोनों हाथों से लूटने का भेद भी खुलता है कि किस तरह सोसाइटीज मालिकान ने सरकारी इदारों से साजबाज करके ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड जाहिर करके बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बना रखी हैं। शहरियों को चाहिए कि दरिया रावी के किनारे और नाला डेक के इर्द गिर्द बनने वाली इन हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े बड़े दावों और मुख्तलिफ चालों में आने के बजाय इनसे दूर रहते हुए हर साल इन महीनों में सैलाब से अगर महफूज रहना है तो इर्द गिर्द आबाद इन हाउसिंग सोसाइटीज से दूर रहें। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद यूनस, केएन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आप जान चुके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेंगू की रोकथाम के लिए पीएचए की तमाम जोन्स में टीमें ऑन फील्ड मुतहरिक हो चुकी हैं। डीजी पीएचए की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए सफीउल्लाह ने मुलाजमीन को हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन जुफिशा जावेद भी मौजूद थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए सफीउल्लाह ने कहा कि शहर के तमाम जोन्स में पीएचए के 105 मुलाजमीन डेंगू की रोकथाम के लिए वर्किंग पर मामूर हैं।
तर्जुमान PHA हसानुल हक के मुताबिक तमाम छोटे बड़े पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और फाउंटेन में डेंगू के खात्मे के लिए अद्वियात डाली जा रही हैं। डेंगू ड्यूटी पर मामूर गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को एक वार्निंग के बाद टर्मिनेट किया जाएगा। सैयद कुकू शाह हेल्थ फाउंडेशन लाहौर के CEO सैयद जैदी शाह, चेयरमैन सगीर अब्बास, डायरेक्टर अफ्ताब शाह और फाउंडेशन ऑपरेटर हुसैन काजमी की जानिब से लोगों में मुख्तलिफ जगहों पर खाना तकसीम किया गया। इस मौका पर सैयद जैदी शाह का कहना था कि सुन्नत नबवी है कि मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाएं और इनका खास ख्याल रखें। हमें खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेक मिशन के लिए चुना है। हम मुख्तलिफ जगहों पर मुस्तहिक लोगों को खाना खिला रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहे आमीन। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।